بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کلاس دہم۔ آج ہم پڑھیں گے جنرل محمد ضیاء الحق کا دور 1977 سے 1988 تک اور نفاذ اسلام کے اہم پہلو کے بارے میں۔ 1977 میں 5 مارچ 1977 کو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے اور پاکستان میں اپوزیشن ساری جتنی حزب اختلاف کی جماعتیں تھیں ان کا اتحاد تھا پاکستان قومی اتحاد، اور اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ان کا اتحاد تھا، اور قومی اسمبلی کے جو انتخابات ہوئے اس میں واضح اکثریت سے پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی۔ اس پاکستان قومی اتحاد کے جو سربراہ تھے وہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ساری اپوزیشن جماعتیں جو حزب اختلاف کی جماعتیں تھیں انہوں نے دھاندلی کا الزام لگایا، اور جو 10 مارچ کے انتخابات تھے صوبائی اسمبلیوں کے انہوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، اور یہی حالات رہے۔ اور ابھی پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو اور حزب اختلاف کی جماعتوں میں آپس میں مذاکرات کا سلسلہ چل رہا تھا کہ 5 جولائی 1977 میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل محمد ضیاء الحق نے ٹیک اوور کر لیا اور وزیر اعظم کو برخاست کر دیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا۔ 1977 سے لے کر 1988 تک کیا واقعات گزرے ان کے بارے میں آج کوئی گفتگو کریں گے۔ اس میں جو اس نظام اسلامی نفاذ میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں بہت کچھ ہوا۔ سب سے پہلے 10 فروری 1979 میں انہوں نے شریعت بینچ بنائے۔ چاروں جو ہے صوبوں کے ہائی کورٹس میں شریعت بینچ بنائے، اور انہوں نے کام شروع کر دیا کہ کوئی بھی قانون جو ہے ایسا نہ ہو صوبائی سطح پر بھی اور نہ قومی سطح پر جو شریعت کے متضاد ہو۔ اگلے سال 1980 میں ان ہائی کورٹس کو وفاقی شریعت عدالت کے نام سے ایک الگ جو ہے عدالت بنا دی، اور اس میں کوئی بھی قانون صوبائی سطح پر یا قومی سطح پر کوئی بھی ایسا قانون ہو اس میں چیلنج کیا جا سکتا تھا۔ اور پھر یہ جو وفاقی شرعی عدالت تھی یہ سپریم کورٹ کے انڈر جو ہے زیر سرپرستی پھر یہ فیصلے کرتی تھی، اور جو نیچے جتنی عدالتیں تھیں ان کی اپیلیں جو ہے جو شریعت کے متعلق تھی تو یہ شریعت کورٹ سنتے تھے۔ شرعی حدود کا نفاذ، شراب نوشی، چوری اور زنا پر جو شریعت مطہرہ نے شرعی سزائیں مقرر کی ہیں ان کا نفاذ ہوا۔ یہ 10 فروری 1979 کے بعد آرڈیننس جو تھا اس کے تحت جو ہے، یعنی 1979 کے آرڈیننس کے تحت یہ جو ہے لاگو ہو گیا۔ شراب نوشی، چوری، زنا اور دیگر جو ہے خرافات کے خلاف شرعی جو حکم ہے وہ سزائیں سنانے لگی۔ زکوٰۃ اور عشر کا نظام کہ پاکستانی بینک میں جتنے بھی پیسے کسی کے ہیں جو مسلمان ہیں ان میں سے یکم رمضان المبارک جو چاند کے مہینے سے جتنے بھی پیسے اس میں سے 2.5% 2/1/2 یعنی 2.5% کے حساب سے اس میں سے کٹوتی جو ہے شروع ہوگی۔ اور اسی طریقے سے عشر کا نظام وہ جو ہے تمام زمیندار جو ہے زمین کی جو پیداوار ہے اس میں سے 10% جو ہے اسی حساب سے برانی اور نہری زمینوں سے اس کا ہاف جو ہے وہ بھی لاگو ہو گیا۔ سود کا خاتمہ جنوری 1900 سے اسی آرڈیننس کے تحت ہی تو سود کے خاتمے کے لیے اقتدام کیے گئے،
اور 1 جولائی 1984 کو تمام پاکستان کے جتنے بینکس ہیں ان میں لاسٹ پرافٹ یعنی نفع نقصان کی بنیاد پر جو ایک طرح سے سود سے نجات تھی وہ نافذ العمل ہو گیا، سیونگ اکاؤنٹ بنائے گئے، اور آج بھی تمام جتنے پاکستانی بینک ہیں ان میں جو ہے لاسٹ پرافٹ یعنی نفع اور نقصان سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ بندہ کھلوا سکتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ سود نہیں ہے، وہ ہر 6 مہینے کے بعد یعنی 30 جون کو اور اس طرح 31 دسمبر کو سال کے 6 مہینے کے بعد وہ اپنے جو ہے انویسٹمنٹ جہاں کرتے ہیں اس میں اگر منافع ہے تو منافع وہ دے دیتے ہیں، اور جتنا اگر کوئی نقصان ہے تو نقصان وہ اسی بنیاد پر ایگریمنٹ پہ بندے اکاؤنٹ کھولتے ہیں۔ لیکن آج تک الحمدللہ نقصان نہیں منافع ہے، لیکن وہ مقرر نہیں کرتے، یہ ہر 30 جون کو یعنی 1 جولائی کو اور 1 جنوری ریسپیکٹیو ایئر اس میں وہ حساب کتاب کرتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ یعنی سود کا خاتمہ کیا گیا۔ نمبر 5، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کے لازمی تعلیم۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کے بی اے تک، اول سے لے کر بی اے کلاس تک، بیچلر کلاس تک، یونیورسٹی لیول تک یہ جو ہے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان لازمی مضمون قرار دیے گئے، اور اب بھی اسی طریقے سے یہ لازمی ہی مضمون قرار دیے گئے۔ اس کے علاوہ جو ہے کلاس 6 سے لے کر 8ویں تک اس میں عربی تعلیم کو لازم قرار دیا گیا۔ احترام نمبر 6 نمبر احترام رمضان آرڈیننس کہ شرع عام کوئی آدمی روزوں کے دن میں مسلمان یا دوسرا بندہ شرع عام نہیں کھا سکتا، ہاں کہیں مسافر خانے ہیں یا چھپ کے کوئی مسافر کے جہاں ٹھکانے ہیں بنے وہاں وہ کھا سکتا ہے۔ اگر وہ احترام رمضان نہیں کرے گا تو 3 ماہ کی سزا یا 500 کا جرمانہ دونوں ایک وقت میں دونوں بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ رمضان کا احترام میں یہ آرڈیننس جاری کیا گیا۔ دینی مدارس کی سرپرستی، جنرل ضیاء الحق نے تمام جتنے پاکستان میں جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے ہی خیالات کے فقہ والے ہیں، ان کے لیے یہ بھی کیا کہ ان کی تعلیم کافی حد تک جو ہے عربک ایم اے اسلامک اسٹڈی کے برابر ہوتی تھی، اور وہ جو درس نظامی جو 7 سال کا کورس تھا میٹرک کے بعد، اگر کوئی فارغ التحصیل ہوتا ہے اور جانچ پڑتال کے بعد امتحان کے بعد ان کی ڈگری ایم اے اسلامیات کے برابر قرار دی گئی۔ یہ بھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی 1981 کا جو کہ اسلامی ممالک خاص طور پہ سعودی عربیہ کی مدد سے یہ اسلام آباد میں قیام پذیر ہوا، یہ بھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا۔ اس میں تمام اسلامی ملک سے بھی اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور پاکستان کے بھی، اور اس کی امداد بھی کئی عرب ممالک اس کی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے شریعت فیکلٹی کا قیام، یہ قائد اعظم یونیورسٹی راولپنڈی میں شریعت فیکلٹی کا قیام جس میں قرآن مجید، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فقہ پر مبنی درس و تدریس کا صلہ اور اسناد ایشو کرنے کا کام راولپنڈی جو ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں شریعت فیکلٹی کا قیام ہوا۔ اس طریقے سے نظام صلاۃ تمام سکول، کالج، یونیورسٹیوں، سرکاری دفاتر انکلوڈنگ افواج پاکستان سب میں نماز ظہر کے وقت وقفہ مقررہ کیا گیا، اور نظام صلاۃ کمیٹیاں بنائی گئی، یعنی نماز کے لیے وقت اور کمیٹیاں جانچنے کے لیے کہ سارے نماز پڑھیں۔ یہ بھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا، اور یہ یعنی اگر پوری تاریخ پاکستان کی دیکھی جائے تو نواب لیاقت علی خان کے دور میں قرارداد مقاصد ایک بڑا اچھا اقتدام تھا جو فیوچر کے قوانین بنانے کے لیے بڑا معاون ثابت ہوا، لیکن اس طریقے سے ضیاء الحق کے دور میں اسلامی نفاذ کے سلسلے میں کافی کام کیا گیا۔ ایک نظر پھر دیکھتے ہیں، یعنی جنرل ضیاء کے دور 1977 سے لے کر 1988 تک، جب 5 جولائی 1977 کو انہوں نے
سول حکومت کو برخاست کر کے حکومت ٹیک آف کی۔ اس کے بعد وہ شرعی عدالت 10 فروری 1979 کو انہوں نے شریعت آرڈیننس تمام ہائی کورٹس میں پہلے شریعت بینچ بنائے، پھر وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ جو ہے 1980 میں بنا دیے، یہ ان کے دور میں ہوئے۔ شرعی حدود کا نفاذ اور اسی آرڈیننس کے تحت شراب نوشی، چوری، زنا اور دیگر جرائم کے خلاف جو اسلامی شرعیں سزائیں ہیں وہ مقرر کی۔ سود کا خاتمہ 1981 میں اس پہ اقتدام کیے گئے اور 1 جولائی 1984 کو پاکستان کے تمام بینکوں میں جو ہے لاس پرافٹ یعنی نفع نقصان سیونگ اکاؤنٹ بنائے گئے، جس پہ شرع سود نہیں بلکہ شراکت کے نظام پہ۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ اور عشر کا یعنی 1 رمضان المبارک ہر سال جتنے بھی کھاتے دار ہیں مسلمان، ان میں سے 2.5% 2.5% رقم ان میں سے اور زمین کی پیداوار میں سے 5 اور 10واں حصہ اس میں سے کاٹا گیا۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم اول سے لے کر BA تک کلاسیں جو ہے BSc کلاس تک لازمی قرار دی گئی، یہ بھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا۔ احترام رمضان آرڈیننس 3 ماہ کی سزا جو احترام نہیں کرے گا اور 500 روپے جرمانے کی سزا مقرر کی۔ دینی مدارس کی سرپرستی ان کی درس نظامی کی جو سند ہے وہ جو بندہ حاصل کرتا ہے اور آج بھی یہ نافذ العمل ہے، اس امتحان کے بعد اس کو MA اسلامیات کی ڈگری کا درجہ دیا جاتا ہے۔ عربی لازمی تعلیم کلاس 6 سے لے کر 8 تک، کلاس 6 سے 7 تک جو ہے عربی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا۔ بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد میں قیام جو دیگر اسلامی ممالک کی مدد سے ہوئی، یہ بھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں قائم ہوئی۔ قائد اعظم یونیورسٹی راولپنڈی میں شریعت فیکلٹی کا قیام، جہاں قرآن و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقہ اور اس پہ تدریس کا کام شروع ہوا اور اس میں ریسرچ کا کام یعنی قرآن مجید، سنت نبوی اور فقہ پر یہ شریعت فیکلٹی کا قیام ہوا قائد اعظم یونیورسٹی راولپنڈی میں۔ اور نظام صلاۃ تمام سکول، کالجز اور افواج پاکستان میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا، یہ بھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا، یعنی نظام صلاۃ کمیٹیاں بنائی گئی اور ان کی دیکھ بھال بھی کی گئی اور اب بھی یہ وقت دیا جاتا ہے نماز کا۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے جو 10ویں کے امتحان ہوں گے وہی 9th کے نمبر لگیں گے۔ دن رات پڑھیں، اللہ خیر کرے۔ آپ جو ہے 11 جنوری کو آئیں گے، 10 جنوری کو ہو سکتا ہے کیا حالات ہوں، تو کتابیں میں بھی پڑھیں، وقت ضائع نہ کریں۔ اور آپ کی زندگی کا یہ پہلا ایگزام ہے جو ریٹن یعنی ایک سند کی اختیار کرے گا۔ 8ویں تک کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، لیکن میٹرک کلاس سے شروع ہو جاتا ہے ایگزام۔ پلیز دن رات کتابیں بھی پڑھیں اور وقت ضائع نہ کریں۔ اللہ حافظ۔